سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 43۔ سلسلہ قصص القرآن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جاری ہیں۔ اس مقام پر کہ آج پہلی دفعہ پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغامات سارے لے کر پہلی دفعہ اعلان تبلیغ فرمائیں گے۔ چونکہ فرعون عقیدے میں بھی برا تھا اور اپنے کردار میں بھی ظلم و تشدد کا حامل تھا، تو اسی لیے دونوں امر کی تبلیغ کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جائیں گے، اللہ کی توحید بھی سنائیں گے اور ظلم و جبر سے روکنے کی تبلیغ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ وحی کا شروع فرمایا، اتنی لمبی گفتگو پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرمائی، تقریباً 1.5 رکوع پر مشتمل ہے۔ بہت لمبا سلسلہ وحی کا براہ راست اللہ نے پہلے دن ہی ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 احکام ارشاد فرمائے، پھر 2 معجزے دکھائے، اس کے بعد پیارے موسیٰ علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی، رب کریم نے وہ دعائیں بھی قبول فرمائیں اور 5 انعامات سابقہ کا تذکرہ بھی فرمایا۔ تو 10 باتیں یہ اور 2 معجزے اور 3 وحی، یعنی 15 قسم کی گفتگو رب کریم نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے دن ارشاد فرما دی۔ چونکہ اتنی لمبی کلام پیارے موسیٰ علیہ السلام سے ہی پہلے دن ہوئی ہے، اس لیے ان کا لقب بن گیا کلیم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں۔ تو پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اب ان کو تبلیغ پر بھیجنے سے پہلے تبلیغ کی ہدایات ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیونکہ تبلیغ کیا ہے؟ امت کے سامنے جا کر اپنا ان کا عذر ختم کرنا اور انہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانا۔ سبق انہوں نے، ہم سب نے عالم ارواح میں پڑھا تھا، جب رب کریم نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، بلا شہدنا علی انفسنا، اللہ ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دے رہے ہیں، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اگر ہم اس بات کا انکار کرنے پائیں گے تو اپنے خلاف خود ہی ہم گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، یہی بات بتانے آتے ہیں کہ تم نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، ورنہ ہماری میموری میں تو وہ وعدہ نہیں ہے نا، ہمارے ذہن کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا بھی تھا عالم ارواح میں کہ نہیں کیا تھا۔
لیکن جب اس عالم پر آتے ہیں تو انبیاء اکرام کو اللہ بھیج کر ہمیں وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اپنے ذہنوں پر، اپنی زبانوں پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا انبیاء اکرام کی زبان پر یقین ہے، جتنا رب کریم کی وحی پر یقین ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وعدہ جو یاد دلایا وہ بھی بڑا پختہ طریق سے یاد دلایا، چونکہ اصل مقصد ہوتا ہے امت کی رہنمائی کرنا، وعدہ یاد دلانا اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف لگانا جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ تو اب کسی کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے، کسی کو وعدہ یاد دلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی رعایت کی جائے، اس کا خیال کیا جائے، ہر ممکن طریقہ سے کوشش کی جائے کہ اس کے ذہن میں پڑ جائے۔ کوئی زیادہ سختی سے زور دے کر گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، سخت لہجہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے آدمی کو ایک سبق یاد دلایا جا رہا ہوتا ہے نصیحت کے طور پر۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے پہلے بکریاں چروائیں، اور حدیث پاک میں اللہ ہر نبی سے بکریاں چرواتے ہیں تاکہ سلسلہ میدان تبلیغ کا جب شروع ہونا تو اس وقت ان کو پورا ٹرینڈ ہونا چاہیے، ان کی ٹریننگ پوری ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ کی کہ یہ کسی ہر ایک کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، اور یہ اتنا پیارا سبق ہے۔ اللہ ہمیں یہ تحفہ نصیب فرما دیں تو انشاءاللہ ہمارے کمال ہی کمال نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری جو خامیاں ہیں وہ ہمارے حسن اخلاق میں چھپ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاتے۔ مثلا ایک دن یہودی آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آتے ہی شیطانوں نے شرارت کی، السلام علیکم، السلام علیکم کے بجائے کیا کہا جی؟ السلام علیکم، تیرے اوپر موت ہو۔ اب شرارتی تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس سے پوچھا ہاں آپ نے کیا کہا، وہ کہے گا جی میں نے السلام علیکم کہا، آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ تو یہ شیطانی ان کی ایسی ڈھونڈا کرتے تھے کہ پکڑ کوئی نہ سکے۔ ام المومنین سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم، تو آپ کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑے سخت الفاظ سے جواب دینے لگیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، ہر کام میں نرمی اختیار کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا، نرم الفاظ بولنا۔ آپ نے پوچھا حضرت امی عائشہ نے، اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں اس ظالم نے کتنے برے الفاظ سے آپ کو یاد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں نے بھی تو کہہ دیا وعلیکم، کہ جو تم میرے لیے کہہ رہا ہے وہ تیرے لیے ہو۔ تو یعنی نرم گفتگو اتنا بڑا ملکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ معدہ خراب ہو جی اور نیند پوری ہو نہیں تو ظاہر ہے پھر زبان پر نرمی تو آنی نہیں ہے، بڑے سختی سے جواب دینے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ، ایک تاکہ معدہ سائیڈ ایفیکٹ پیدا نہ کرے، ذہن پر بوجھ نہ دے، ورنہ خامخواہ بندہ کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے شوق رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ چبا چبا کر کھانا، کیونکہ جب کھانے کو بندہ چبائے نا تو اس کھانے کے ساتھ زبان کا جو لعاب ہے وہ ایک ویکسین بن کر ہمارے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے، جو ہماری تبخیر کہتے ہیں بخارات، یعنی وہ جو ہوائیں ہیں نا ہمارے پیٹ سے اڑتی ہیں تو جسم کے ہر ایسے حصے تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں جو کمزور ہو جاتا ہو۔ علماء طلباء یا ذہنی کام کرنے والے لوگ ان کے سر پر ہوا کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے، اس پریشان آدمیوں سوچ زیادہ رکھتے ہیں نا تو دماغ کام زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے اس ڈیوائس پر ہوا چڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ مزدور لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے جوڑوں پر پٹھوں پر ہوا کا اٹیک شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہوا جو ہے انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک بھی اسی سے ہوتا ہے، برین ہیمریج بھی اسی سے ہوتا ہے، بلڈ پریشر بھی اسی کو کہتے ہیں، ہے ساری ہوا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کو چبا کر کھایا کرو۔ جب کھانے کو چبایا جائے نا جی، اندر کی تبخیر خود بخود مر جاتی ہے۔ لیکن ہمیں چونکہ خیال ہوتا نہیں ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ایک ہاتھ میں کھانا ہے جی، یا ہمارے خیالات، پریشان بندے بیچارے کے خیالات اڑ رہے ہوتے ہیں، کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں جی، تو اس لیے بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن جب یاد آ جائے تو پھر سے کھانے کو چبانا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ وہ زبان پر نرمی آ جائے گی، ذہن بوجھل نہیں ہوگا۔ جب ذہن بوجھل نہیں ہوگا، زبان پر نرمی آ جائے گی، تو اس کا فائدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل تعمیر کیا ہے، ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ اس محل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایسا شفاف شیشے والا بنایا ہے کہ اگر کوئی اندر کھڑا ہو جائے نا، اس کے باہر کی ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وَتُرَى بُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، اگر کوئی باہر کھڑا ہونا، اتنا شفاف محل ہے کہ اندر کی ایک ایک چیز کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک دیہات کے صحابی کھڑے ہو گئے، لمن ہی یا رسول اللہ، جلدی شوق میں جلدی سوال کر بیٹھے، کیونکہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آداب سے واقف، تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود ہی ارشاد فرمائیں گے، لیکن دیہات سے آنے والے صحابی سے شوق و اتنی زیادہ غالب آئی کہ سوال کر لیا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ محل کس خوش نصیب کو ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس خوش نصیب کو ملے گا جس کی زبان کے بول اچھے ہوں۔ لمن اطاب الکلام، جو اپنی زبان کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ لمن اطاب الکلام واطعم الطعام، اس لیے پیارے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، آپ کا عادت طیبہ تھی، انداز آپ کا یہ تھا کہ جب آپ ارشاد فرما رہے ہوتے، تبلیغ واعظ فرما رہے ہوتے، تو چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمن اطاب الکلام، فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور غریبوں مسکینوں حاجت مند لوگوں کو کھانا کھلانے کی شوق جو رکھتا ہو نا، اللہ یہ اس خوش نصیب کو دیں گے۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، روزوں کی کثرت کرتا ہو، اللہ یہ محل اس خوش نصیب کو دیں گے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اس پہر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے جب سارے سوئے ہوئے ہوں اور یہ اللہ کے حضور نماز پڑھ رہا ہو، تو ایسی چھپ کر نماز پڑھنے والے کے شوق کو دیکھ کر رب کریم انعام میں وہ جنت کا محل نصیب فرما دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اسی طرح کے آداب سمجھائیں گے۔ میرے پیغمبر وہ اگرچہ ظالم ہیں، سرکش ہو چکے ہیں، لیکن اتمام حجت بھی تو کرنا ہے، ہر طرح سے ان کا عذر ضائع کرنا ہے۔ لہذا جا رہے ہیں آپ تبلیغ کے میدان میں، بیان کرنا کن الفاظ کے ساتھ اور کس انداز کے ساتھ آپ نے واعظ فرمانا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اے میرے پیغمبر، آپ بھی اور آپ کا بھائی بھی لے کر جائیں بآیاتی، میرے احکام کو، ولا تنیا فی ذکری، اور تم دونوں نے میرے توحید کے معاملے میں کوئی سستی نہیں آنے پائے، تم دونوں کو میرے توحید کے معاملے میں، میری یاد کے معاملے میں کسی قسم کی سستی نہ آنے پائے۔ میرے پیغمبر ہمیشہ ہر وقت اپنے واعظ کو سامنے رکھنا ہے، کوئی بھی موقع مل جائے، کبھی یہ نہیں
دیکھنا کہ آج موقع نہیں ہے، آج ماحول سازگار نہیں ہے، نہیں، موقع مل گیا ہے، اللہ کی یادیں سنا دو، اللہ کی باتیں سنا دو۔ زندگی کے کتنے لمحات باقی کو پتا ہے، لہذا اس کام کے لیے ہی آپ کو بھیجا گیا ہے، اس کام میں سستی نہ آنے پائے۔ کاروبار کر رہا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے، کوئی ہم نشین ہے، کوشش کرے بہانہ ڈھونڈ کر اللہ کی باتیں پہنچانی شروع کر دے۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میں ذکر کے معاملے میں، میری یاد کے معاملے میں کوئی سستی نہیں دکھانی۔ اتنا زیادہ ذکر کرنا ہے اللہ کا، اتنا زیادہ ذکر کرنا ہے۔ حدیث پاک میں حتیٰ یقال لک مجنون، حتیٰ کہ تجھے لوگ پاگل کہنے لگ جائیں، اتنا اللہ کی باتیں سنانی ہے۔ فرمائے کتنی دفعہ سنانی ہے جی؟ کہا روزانہ 100 دفعہ جو پڑھے گا نا کلمہ لا الہ الا اللہ کو پہنچائے گا، دن قیامت جب اٹھے گا نا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ روزانہ 100 دفعہ تو پہنچانی ہے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے گی۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میری توحید کے معاملے میں کوئی سستی بھی نہ کرنے پائے۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ ہمارے جتنے بھی زندگی کے لمحات گزرے ہیں اللہ تعالی ہمارے وہ پچھلے معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی توحید بیان کرتے رہے۔ لیکن توحید بیان کرنے کے واعظ کے آداب بھی ہوں گے نا، آداب اللہ کریم سکھا رہے ہیں۔ اس لیے آداب سکھانا چاہتے ہیں کیونکہ جیسے ہی آپ توحید کا واعظ شروع کریں گے نا جی، شیطان ایکٹیو ہو جائے گا، ابلیس لعین نے آ جانا ہے، اس نے کہنا ہے کہ یہ تو میرا دشمن آ گیا ہے، میں نے تو ذریت آدم کو گمراہ کرنے کا سوچا تھا، یہ تو میرا اپنا پلان ہے، یہ میری محنت ہے، اس پر پانی پھیر رہا ہے، لہذا جی وہ ضرور آ دھمکے گا درمیان میں۔ میرے ایک دوست تھے، میں اور وہ سفر پر جا رہے تھے تو ایک تیسرا آدمی ہمارا ہم نشین ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی کوشش شروع ہوئی کہ اس کو واعظ کریں، بڑے بہانے ڈھونڈے، بالآخر اللہ نے موقع بنا دیا، اس کو ہم نے تبلیغ شروع کر دی۔ اب میں بھی اسی انتظار میں تھا کہ کوئی جملہ ایسا زبان سے نہ نکلنے پائے، کمزور لوگ ہیں جی، ہم بھی ناقص لوگ ہیں، کوئی جملہ نکلے گا یہ پکڑ لے گا اور سارے تبلیغ پر پانی پھیر دے گا۔ کوشش کر رہے تھے کہ بڑے یعنی مزے سے سمجھا کر سوچ کر اس کو الفاظ سناتے جا رہے تھے۔ اچانک اس کو ایک حوالے ایک بات سنائی نا، مولوی تھا وہ بھی، اب اس بات پر وہ فتویٰ لگانے لگا تھا کہ یہ تو بھائی بہت غلط بات ہے۔ ہم نے کہا جی اگر کوئی ایسی بات کہے تو وہ کہنے لگا تھا یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ قدرتی جی میرے دوست کی زبان سے نکل گیا تو یہ تو آپ کے فلاں بڑے نے لکھی ہے، تو بس جی یہ جملے کی دیر تھی، اب وہ اٹک گیا، اچھا ہمارے فلاں بڑے نے لکھی ہے، تو بس یہ آ لگا وہ تعویلیں کرنے کے لیے۔ میں نے کہا جس انتظار میں بیٹھا تھا نا کہ شیطان آئے گا اور ہماری زبان سے کوئی لفظ ایسا نکلوانے کی کوشش کرے گا کہ وہ عادتاً بات وہی کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن جو ہے ہماری تبلیغ پر پانی پھر جائے گا۔ بہرحال اس کو ریورس گیئر لگا نا جی، اپنے بڑے کو بچانے کی کوشش شروع کر دی جی، اور یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے اس موضوع کو تبدیل کرنے کی بہت ہی کوشش کی، کیونکہ جی جیسے ہی آپ توحید کا واعظ شروع کریں گے، اللہ کی باتیں سنانی شروع کریں گے، ایک آپ ہوں گے اور ایک وہ سامع ہوگا۔ یاد رکھ لینا اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے اور وہ شیطان لعین بھی ضرور درمیان میں آئے گا، وہ آئے گا۔ اللہ کی مدد شامل حال تب رہے گی جب آداب ہم پورے کریں گے۔ اب رب کریم بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، شیطان ابلیس کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آیا ہوا ہے۔ اب موحد کی مدد اللہ ضرور کریں گے بشرطے کہ وہ آداب کی رعایت رکھے۔ پہلے وہ آیت دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی کوئی واعظ کرنے والا واعظ کرتا ہے، خصوصاً انبیاء اکرام کے پر اثر واعظ کے اندر شیطان ضرور آتا ہے کہ اس واعظ نے تو میرا کام خراب کرنا ہے، لہذا شیطان آ جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ الحج آیت نمبر 52 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم۔ یہ سورت کا نام سورہ الحج، آیت نمبر 52۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اور جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، اِذَا تَمَنَّا، اے قرأ، جب بھی وہ نبی اللہ کی باتیں پڑھتا ہے، پڑھنی شروع کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان آ جاتا ہے درمیان میں اور نبی کی تلاوت کے دوران اپنے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے سامعین کے ذہن میں۔ دیکھ کیسے غلط کہہ رہا ہے، دیکھ تیرے بزرگوں کے خلاف بول رہا ہے، دیکھ انبیاء اولیاء کا گستاخ ہے۔ ایک شیطان آ کر سامعین کے دلوں میں باتیں ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اگر کوئی اللہ والی باتیں سناتا رہے نا، تبلیغ میں اپنی باتیں نہ سنائے بلکہ اللہ کی باتیں سنانی شروع کرے نا، تو پھر شیطان کا وار نہیں چلتا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ اپنے دلائل کے ذریعے شیطان کی ڈالی ہوئی باتیں ساری خراب کر دیتا ہے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنے احکام اور اپنے دلائل کو پکا کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تو جاننے والا ہے کون سی دلیل کتنی اور کیسے کارگر ہوتی ہے، حکیم اس کی حکمتوں کے تقاضے ہیں کہ دلائل کیسے دیا کرتے ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ لہذا بندوں کو چاہیے اپنے الفاظ سے باز نہ کریں، ما انزل اللہ سے تبلیغ کریں، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی باتیں پہنچائیں، تو انشاءاللہ شیطان کا ہر وار خطا ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح تیار کر کے آداب سمجھا کر بھیج رہے ہیں۔ میرے پیغمبر آپ نے ان کی خیرخواہی کیسے کرنی ہے، آ جائیے اپنے سبق پر۔ فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں جانا فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا، کہنا تم دونوں ان کو بات بڑی نرم کر کے، لینن بڑی نرم کر کے، ایک ہے لین بات کو نرم کر کے کرنا، اور ایک ہے مداحنت کرنا۔ مداحنت دہن سے ہے، دہن کا معنی ہے تیل لگانا، یعنی بات مداحنت والی نہ ہو جائے، خود نرم ہو جائے، نرم تیل لگا کر کرنے کی ضرورت نہ کرنی پڑے، بات خود ہو ہی نرم، تعویلوں کے وار کر کے نرم کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ ہو، بات کو نرم ہونا چاہیے، مداحنت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، مداحنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے درمیان والے الفاظ بولے نا، ایسی گفتگو کی کہ اس کا مطلب ہاں میں بھی نکلتا ہے اور نہ میں بھی نکلتا ہے، یہ بھی اچھے ہیں اور وہ بھی اچھے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں اور ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ ہوتی ہے مداحنت۔ اور قول لین یہ ہوتا ہے بڑے نرمی سے گفتگو کر کے سمجھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بھائی یہ بیماری ہے اور یہ اس کی دوا ہے، اگر اس کی دوا یوں کرو گے نا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ڈاکٹر صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو قول لین ہے، بھائی آپ کی بیماری ہے اور اس کی یہ دوا ہے اور اس دوا میں اتنا اتنا اثر ہوتا ہے، اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ تو مداحنت ہے، ڈاکٹر کہے پتہ نہیں آپ کے اندر بیماری ہے بھی صحیح کہ نہیں، مرضی آپ کی دوائی کھائیں یا نہ کھائیں وہ خیر ہے، اتنا فرق تو نہیں پڑتا، پھر یہ ڈاکٹری تو نہ ہوئی نا، یہ مریض کے ساتھ احسان ہو رہا ہے یا اس کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مداحنت ہوتی ہے اور ایک قول لین ہے۔ قول لین میں یہ ہے کہ بیماری ساری بتائی جائے کہ بیماری کون سی ہے اور اس کی دوا کیا ہے، شرک والی بیماری ہے، کفر والی بیماری ہے، یہ تو ساری سمجھائی جائے، اور پھر منت سماجت کر کے کہا جائے دیکھیں یہ شرک ہوتا ہے اور اللہ کریم شرک کو برداشت نہیں کرتے، یہ کفر ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے اور رب کریم نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے، یہ تو ہے قول لین۔
اور مداحنت یہ ہے کہ کہو جی بازی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جو جہاں بھی رہے، بس کلمے کا جس نے بھی لفظ پڑھا ہے سارے ہمارے بھائی ہیں، بس ٹھیک ہے جی۔ بھائی یہ تو مداحنت ہے، اس مداحنت کا تو مشرکین مکہ بھی چاہتے تھے کہ یہ کہے نا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر یہ خراب کر دیتا ہے کام۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی چاہت تھی کہ پوری مداحنت کے ساتھ مسئلہ بیان کیا جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، میرے پیغمبر شیشے کو جتنا بھی تیل لگاؤ نرم ہوتا ہے نہیں نہ ہوتا، اسی طرح جس طرح شیشے کو سامنے ڈالو اور وہ کبھی بھی لچک باقی نہیں رکھتا، اسی طرح میرے پیغمبر میرے امانت میں ذرا بھی لچک نہ آنے پائے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف ذرا بھی جھکاؤ نہ ہونے پائے میرے پیغمبر، سیدھی سیدھی باتیں بیان کرنی ہیں لیکن انداز بڑا نرم رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا واز کتنا نرم تھا، کبھی کو مداحنت سے کام لیا نہ جینا، فرماتے لا اعبد ما تعبدون، اے دنیا والو جن ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں آمنہ کا لال ان کی پکار نہیں کرتا۔ قول لیکن کے ساتھ پیش کرنا ہے، یہ نہیں کہنا ڈاکو کو سمجھانا ہو تو کیا کہنا ہے جی، اس کو بھائی کہہ کر، اس کو ساتھ بٹھا کر چائے پلا کر جی منت سماجت کر کے کہنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ٹھیک ہے جی آپ کا کام بھی اچھا ہے اور ہماری بھی محنت ایک ہے، بس ٹھیک ہے رل مل کر گزارا کرتے ہیں، نہ جی نہ کہنا جی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ظلم و ستم ہے، کہاں کب تک لوگوں پر ظلم کریں گے، آخر آپ کی بھی ایک جان ہے، لوگوں کی بھی جانیں ہیں، ان کو بھی اسی طرح پیاری ہیں جانیں جس طرح آپ کی جان ہے، اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے لہذا اپنی بھی حفاظت کریں، اس طرح کر کے سمجھانا ہے جی۔ قول لین تو یہ ہے، اور قول لین میں یہ کہنا اوئے ڈاکو، وہ کہے گا بس ٹھیک ہے جی، سریکی کا محاورہ ہے نا ماسی کانی دے پانی، اس نے کہا بھئی عزت تو نے میری کر دی لہذا پانی بھی پی لے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بھی پانی مانگ رہے تو احترام سے مانگے جی۔ تو وہ جب اس کو کہیں گے نا اوئے ڈاکو، اوئے کافر، اوئے مشرک جی تو بے ایمان ہے وغیرہ ذالک، وہ ہے جو صحیح تو آپ کی کہنے کی کیا ضرورت ہے جی، لیکن آپ اس کو خواہ کہیں گے تو وہ یوں سمجھیں آپ اس کی خیر خواہی نہیں کر رہے، آپ اس کا غصہ ابھارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آئے آپ کے ساتھ لڑے، جبکہ جو مبلغ ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے اس کا غصہ کافور ہو جائے، بات کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ قول اللین، بات کو بڑے نرمی کے ساتھ بیان کرنا، بیان بھی پورا کرنا ہے، چھپانا بھی نہیں ہے مسئلہ، بیان بھی پورا کرنا ہے لیکن انداز کو بھی بڑا نرم کر کے کہنا ہے جی۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات کو نرم کر کے کرنی ہے میرے پیغمبر، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، نرم کا بات کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو نصیحت حاصل ہو جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ بات تو ٹھیک کر رہا تھا، او یخشا، یہ سوچ سمجھنے کے بعد قبول بھی کر لے آپ کی بات، کم از کم سوچنے کا ملکہ تو پیدا ہو جائے گا نا۔ دن قیامت یہ تو نہیں کہے گا اللہ مجھے تو دنیا میں اتنا وقت بھی نہیں ملا تھا کہ میں سوچ لیتا، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اتنی عمر تو تمہیں دی تھی نا ہم نے، اتنا وقت تو ہم نے تمہیں دیا تھا کہ سمجھنے والا سمجھ جائے، یا کم از کم او یخشا، یہ ہے کہ سوچنے کے بعد قبول بھی کر لے گا، یہی مسلمان بھی ہو جائے گا، تو لہذا بات نرم کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ، فرما
فرمانے لگے دونوں پیغمبر، دعائیں کرنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تبلیغ سے پہلے ہی ان یفرط علینا، کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کر بیٹھے، او ان یطغى، یا سرکشی دکھانے لگ جائے، ہمیں واعظ ہی نہ کرنے دے، بیان ہی نہ کرنے دے، اپنا مدعا ہمارا سننے ہی نہ دے، دیکھتے ہی ہمیں جا کر مارنا شروع کر دے، او یہ تو وہی آدمی ہے جس نے ہمارے بندے کو مارا ہوا ہے، لہذا اے اللہ ہم ڈرتے ہیں، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، اے اللہ ہمارے اس ڈر کو بھی زائل فرما کہ اس کا کوئی صد باب کر کہ ہمارے اس جو خیال ہے اس خیال پر بھی وہ جو حملہ کرے نہیں، پہلے ہماری بات سنیں۔ قال لا تخافا، اللہ فرماتے ہیں نہ ڈرو تم، اننی معکما، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جی مبلغ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بیان کرنے والا بیان کرنے جائے نا، اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتے ہیں۔ اننی معکما اسمع وارا، ہمارے میاں والے کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاضی محمد امیر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں شدرو کے علاقے میں جب اللہ کی توحید سنانے گیا ایک دفعہ، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس کو بیان نہیں کرنے دینا، یہ وہابی ہے جی۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو بڑے جی اسلحہ والے آ کر آگے بیٹھ گئے، اس نے کہا سن وہابی، اگر تو نے ہمارے بزرگوں کا نام لیا نا، یا کوئی ایسی باتیں کی جو ہمارے بزرگوں کی طرف اشارہ کرتی ہوں، تو تجھے ہم اڑا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا اب آ گیا ہوں، سنانا تو ہے، اب آئے جو ہوں تو چلو آخری واز ہے وہ تو سن لینا۔ تو حضرت نے بیان جب شروع فرمایا نا، تو فرماتے ہیں کہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیان کر رہا ہوں اور تم مجھے مار ڈالو، بات میری مکمل ہو جائے اس وقت مارنا، ایسا نہ ہو کہ میرا سفر بھی ضائع ہو جائے اور آپ بھی مجھے مار ڈالو، میرے واز بھی پورا نہ ہوگا، مجھے واز پورا کرنے دینا۔ ہو سکتا ہے ایک بات آپ کو سمجھ نہ آئے اور اس کے بعد اگلی دلیل میں دوں تو وہاں سمجھ آ جائے، یا ہو سکتا ہے اس سے اگلی دلیل دوں تو بات سمجھ آ جائے، ایک دفعہ مجھے مدعا پورا بیان کرنے دینا، اس کے بعد جو تمہاری مرضی آئے۔ تو لہذا تیار ہو کر آپ آئے اور آپ نے بات شروع کر دیا۔ اب وہ بیٹھے ہیں سارے، حضرت فرماتے ہیں جو بیان میں تیزی آنا شروع ہوئی نا، ایک ایک کر کے اٹھنا شروع ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ آگے جا کر بیٹھے گا، جس طرح ان کی عادت ہے کہ راستے پر جا کر بیٹھتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں بندے کو۔ تو دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، بہت سارے اٹھتے گئے۔ میں حیران تھا یہ کرتے کیا ہیں۔ جیسے ہی میں نے تقریر ختم کی نا، تو میں نے کہا اب جو راہ بھی لوں، بیٹھے تو ہوں گے راستے میں، تو لہذا میں ایک طرف کو جو جانا شروع ہوا نا، آگے ایک بندہ کھڑا تھا جی، میں نے کہا لے ان میں سے تو نہیں ہے، یہ کوئی لے آئے، میرے پیچھے چھپ کرا۔ اس نے کہا مولی گھبرا نہیں، تو اللہ کی باتیں بیان کرتا ہے، میں نے دنیا کے لیے بندے بڑے مارے ہوئے ہیں، آج میں نے تیری آواز سن لی تھی کہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے مارنا نہیں، لوگوں اللہ کی بات ایک دفعہ ضرور سن لینا۔ میں نے کہا چلا آج اللہ والے کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو میں آ گیا، میں اس علاقے کا بہت بڑا قاتلی ہوں جی، میں اس علاقے کا بڑا مشہور بندہ ہوں۔ یہ جب میں تیرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا نا، ایک ایک کو اپنی روٹی یاد آتی گئی، وہ ایک ایک کر کے گھر کھانا کھانے گئے، اب وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، لہذا تو بڑے آرام سے واپس چلا جائے، انشاءاللہ اب تیرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، میں تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ تو یوں اللہ مدد بھی کیا کرتے ہیں، جو مارنے والے آتے ہیں اللہ پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، وہ جب بیان فرما رہے تھے تو ایک آدمی آیا اور پسٹل نکال کر ان کے قدموں میں رکھ دیا، فرمایا آج میں آپ کو مارنے آیا تھا اسی پسٹل کے ذریعے، لیکن لوگوں کے اکسانے پر مارنے آیا تھا نا، جب تیری بات ایک دفعہ میں نے سن لی نا، میں نے کہا یہ تو اپنی نہیں کر رہا، اللہ کی باتیں سنا رہا ہے، لہذا میں توبہ طیب ہو، تو سٹیج پر ہی توبہ طیب ہو گیا۔ یہ قول لین کا کیا فائدہ ہوا جی؟
کہ اگلے کو سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ فرمایا قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ہرگز اپنا ڈر نہ کرنا، میں اللہ تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں تمہاری باتیں، وارا اور دیکھ بھی رہا ہوں تمہارے احوال۔ فاتیاہ فقولا انا رسولا ربک، اور ان دونوں کے پاس جاؤ اور انہیں کہو ہم دونوں تیرے رب کے فرستادہ ہیں، انا رسولا ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، پہلی بات کہ ہم رسول ہیں، اللہ کی باتیں تجھے سنانے آئے ہیں، یہ سن، اور دوسرا بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، وَالْفَارْسِلْ مَعْنَا بَنِي اسرائیل، ہمارے ساتھ آزاد کر دے بنی اسرائیل کو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو سزا نہ دے، ان کو تکلیفیں نہ دے، ان کو عذاب نہ دے، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس اللہ کی طرف سے معجزہ بھی لے کر آئے ہیں، تیرے رب کی طرف سے نشانی بھی لے کر آئے ہیں، اگر کوئی ہماری باتیں مان لے گا، ہماری تبلیغ مان لے گا، والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتیاں برسے گی اس پر جو ہماری ہدایت کا تابعدار بن جائے گا، جو ہماری ہدایت کو مان لے گا، اس پر سلامتیاں ہی سلامتیاں رہے گی۔ واعظ سنایا پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے، پھر اگلے کا سبق انشاءاللہ آئندہ ہفتے، کیونکہ ہمارا آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ درس ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔